یہ داستان ان تمام والدین کے لیے ایک انتباہ ہے جو رشتوں پر آنکھیں بند کر کے اندھا اعتماد کر لیتے ہیں اور پھر ان کی معصوم اولاد کو اس کی باری قیمت چکانا پڑتی ہے۔ یہ کہانی لاہور کے ایک محلے سے شروع ہوئی جہاں اعتماد کے پردے کے پیچھے ایک خوفناک راز پنپ رہا تھا۔ یہ تب شروع ہوا جب میرے چچا، جن کا نام فاروق تھا، نے اپنی نوکری بدلی اور ان کی نائٹ شفٹ لگنا شروع ہو گئیں۔ چچا فاروق ایک ہفتہ رات کو ڈیوٹی پر ہوتے اور اگلے ہفتے دن کو۔ ان کی پریشانی یہ تھی کہ رات کو ان کا گھر یعنی میری چچی نبیلہ اور ان کی دو جوان بیٹیاں عالیہ اور زینب گھر میں اکیلی ہوتی تھیں۔ چچا میرے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے اور بڑے فخر سے بولے، بیٹا دانش، آپ تو ماشاءاللہ جوان ہو گئے ہو، میرا تجھ پر پورا اعتماد ہے۔ جب میری رات کی شفٹ ہو تو آ کر میرے گھر پر رہا کر۔ میری بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، ان کا اور نبیلہ کا محافظ بن جا، تیرے سوا مجھے کسی پر اعتبار نہیں۔ یہ سن کر میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ میں خاندان کا اکلوتا جوان لڑکا تھا اور چچا نے مجھے اتنی اہم ذمہ داری سونپی تھی۔ میں نے خوشی خوشی حامی بھر لی۔ کیا مشکل کام تھا، بس ایک ہفتہ رات کو چچا کے گھر سونا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ ذمہ داری میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن جائے گی۔ 3 جوان عورتوں کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رات گزارنا، جہاں میرے اندر جوانی کے جذبات بیدار ہو رہے تھے، ہرگز آسان نہیں تھا۔ پہلے تو میں خوشی خوشی چچا کے گھر جاتا۔ چچی نبیلہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ میرے دل میں ایک خوف سی محسوس ہونے لگی۔ وجہ ایک نہیں کئی تھی، چچی کا برتاؤ۔ چچی نبیلہ، جو اپنی عمر سے کافی کم نظر آتی تھیں، رات کے وقت میرے سامنے بہت ہی غیر مناسب اور بے تکلف انداز میں پیش آتی۔ وہ بغیر دوپٹے کے اور عجیب و غریب لباس میں میرے سامنے بیٹھ جاتی اور چچا کی شکایت کرنے لگتی کہ وہ انہیں وقت نہیں دیتے۔ میں شرم سے نظریں جھکائے رکھتا۔ وہ میرے لیے نامحرم تھیں، لیکن ان کا رویہ ایسا تھا جیسے میں ان کا سکا بیٹا ہوں۔ بیٹیوں کی خاموشی۔ میری کزنیں عالیہ اور زینب ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کمرے میں بند رہتی۔ وہ خاندان کی تقریبات میں بھی شریک نہیں ہوتی اور سارا وقت اندر گزارتی۔ چچی کہتی تھیں کہ انہیں کہیں آنے جانے کا شوق نہیں۔ خاندان میں یہ بات کر کے سب حیران ہوتے کہ اتنی خوبصورت لڑکیاں دنیا داری سے دور کیوں ہیں، لیکن سب سے زیادہ پریشان کن بات وہ تھی جو رات کو ان کے کمرے سے آتی تھی۔ میں ہال میں صوفے پر سوتا تھا اور سردی کے باعث پنکھا بند ہونے کی وجہ سے ان کے کمرے سے آنے والی دھیمی سسکیوں اور آہوں سے بھری آوازیں صاف سنائی دیتیں۔ وہ آوازیں ایسی ہوتی تھیں جیسے کوئی شدید تکلیف میں ہو یا بہت پریشان ہو۔ انہیں سن کر میرے اندر کرنٹ سا دوڑ جاتا۔ میں سوچتا کہ 2 جوان لڑکیاں رات بھر کمرے میں بند ہو کر آخر کیا کر رہی ہیں۔ مجھے اس گھر کا ماحول بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ایک رات جب میں انہی آوازوں سے تنگ آ کر ٹہل رہا تھا تو میں نے فیصلہ کیا کہ صبح چچا کو منع کر دوں گا، لیکن اس لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور بڑی بیٹی عالیہ باہر نکلی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ پانی پینے آئی ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی اسے باورچی خانے میں کوئی چیز چھپا کر لے جاتے دیکھا تھا۔ وہ پانی تو نہیں پیتی تھی بلکہ کوئی اور چیز لے کر واپس جاتی۔ آج بھی وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے لنگڑا کر چل رہی تھی جیسے بہت تھکی ہوئی ہو۔ میں نے سوال کیا، تم دونوں رات بھر اندر کیا باتیں کرتی ہو؟ تمہاری کمر کو کیا ہوا ہے؟ وہ فوراً بات ٹال کر اندر چلی گئی اور جانے سے پہلے میرے پاؤں پڑنے لگی۔ خدا کا واسطہ یہ بات ابا کو مت بتانا ورنہ بہت برا ہوگا۔ اس کے لہجے میں خوف اور انتہائی مجبوری تھی۔ اگلی رات تقریباً 2 بجے میں نے دیکھا کہ عالیہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی اور چھت کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اندھیری رات میں چھت پر کیا کام ہو سکتا تھا؟ میں نے فوراً اپنے اندر کے مرد کو جگایا۔ چچا نے مجھ پر اعتماد کیا تھا، اگر ان کی بیٹیوں نے کوئی غلط حرکت کی تو الزام مجھ پر بھی آئے گا۔ میں سانس روکے آہستہ سے اس کے پیچھے چھت پر گیا۔ جو منظر میں نے وہاں دیکھا اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عالیہ چھت پر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے کالے جادو کا سامان پڑا تھا۔ وہ کچھ منتر پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا وہ غصے اور خوف سے بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسے اس کے بالوں سے پکڑ لیا اور غصے سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تمہارے کمرے کی آوازوں کا مطلب اب مجھے سمجھ آ رہا ہے۔ میری دھمکی سن کر وہ فوراً میرے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئی بولی، خدا کے لیے ابا کو کچھ نہ بتانا، ہم مجبور ہیں۔ پھر اس نے جو راز اگلا
اس نے میرے قدموں تلے زمین نکال دی۔ عالیہ نے بتایا کہ چچی نبیلہ دراصل ان کی سکی ماں نہیں ہیں، وہ ان کی ستیلی ماں ہیں، جن کی شادی چاچا فاروق سے ان کے گھر والوں نے زبردستی کروا دی تھی۔ شادی کی رات جب انہیں پتہ چلا کہ چچا کی پہلے سے 2 جوان بیٹیاں ہیں تو وہ ان کی دشمن بن گئی۔ اوپر سے اللہ نے انہیں اپنی اولاد سے بھی محروم رکھا تو ان کے اندر کی نفسیات بگڑ گئی۔ جب ابا نائٹ شفٹ پر چلے جاتے ہیں تو امی عالیہ سسکی لینے لگی۔ امی ہمیں کمرے میں بند کر کے مارتی ہیں، پیٹتی ہیں اور جلا دیتی ہیں۔ یہ سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ اس نے اپنے جسم پر موجود زخموں کے نشانات دکھائے جو سسکیاں اور آہوں کی آوازوں میں سنتا تھا، وہ انہی زخموں کی شدید تکلیف کی وجہ سے تھیں۔ وہ دونوں بہنیں رات کو جاگ کر مرہم پٹی کرتی تھیں اور عالیہ باورچی خانے سے کوئی چیز چھپا کر نہیں لے جاتی تھی، بلکہ وہ اپنے زخم پر لگانے کے لیے ہلدی لینے جاتی تھی تاکہ جلدی آرام آئے۔ اور جادو ٹونا، عالیہ نے بتایا کہ چونکہ چچا نبیلہ کے پوری طرح قابو میں تھے اور ان کی کوئی بات نہیں سنتے تھے، اس لیے اس نے اپنے دوست کے مشورے پر یہ راستہ اختیار کیا تھا تاکہ وہ اس ظالم ستیلی ماں کے چنگل سے نجات حاصل کر سکے۔ میں ایک صدمے کی کیفیت میں تھا۔ جو عورت میرے سامنے ہر رات جوان اور معصوم پر کر بیٹھی رہتی تھی، وہ اندر سے ایک ظالم درندہ تھی۔ میں نے عالیہ کو یقین دلایا اور اسے فوراً کمرے میں بھیجا۔ میرے لیے صرف عالیہ کی بات پر اعتبار کرنا مشکل تھا، لہذا اگلی دوپہر جب میں اس گھر سے سو کر اٹھا تو میں نے چچا کی دی ہوئی چابی کا استعمال کیا اور چپکے سے گھر میں داخل ہو گیا۔ جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا اس نے سچائی پر مہر لگا دی۔ چچا گہری نیند سو رہے تھے اور چچی نبیلہ دونوں بہنوں پر ایک عذاب کی طرح نازل تھیں۔ ان کے ہاتھ میں لائٹر تھا اور وہ باری باری عالیہ اور زینب کو جلا رہی تھیں۔ ان دونوں کی دبی دبی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میں فوراً ان کے سامنے آ گیا اور غصے سے بولا، میں آپ کی یہ سچائی چچا کو بتا دوں گا۔ آپ نے 2 معصوم لڑکیوں پر اتنا ظلم کیسے کیا؟ مجھے دیکھ کر چچی کی آواز خطا ہو گئے اور وہ چیخنے لگیں، میں کب تک ان کا بوجھ اٹھاؤں گی؟ میری اولاد بھی ان کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ میں نے عالیہ اور زینب کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے گھر لے آیا۔ شام کو جب چچا فاروق دونوں بیٹیوں کو ڈھونڈتے ہوئے ہمارے گھر آئے تو میں نے تمام حقیقت ان کے سامنے بیان کر دی۔ بیٹیوں نے رو رو کر اپنے زخم دکھائے۔ چچا کو آخرکار اپنی آنکھوں پر بندھی پٹی کو کھولنا پڑا۔ انہوں نے نبیلہ کو طلاق کی سخت دھمکی دی اور دونوں بیٹیوں کو بھی یقین دلایا کہ ان کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا۔ یوں نبیلہ کی دہشت اور ظلم کا دور ختم ہوا اور دونوں بہنوں کی زندگی میں سکون لوٹا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر میں اس رات عالیہ کے پیچھے چھت پر نہ جاتا تو یہ خوفناک راز شاید کبھی نہ کھلتا اور دونوں معصوم بہنیں کب تک اس ستیلی ماں کا ظلم سہتی۔ چچا نے آنکھیں بند کر کے اپنی دوسری بیوی پر اعتماد کیا اور اس اعتماد کی سزا ان کی بیٹیوں کو ملی۔ آج کے دور میں رشتوں پر اندھا اعتماد ایک بھیانک غلطی ہے۔ کسی بھی رشتے میں داخل ہونے سے پہلے 100 بار سوچیں اور اپنے بچوں کے محافظ بنیں۔ گھر کے اندر کے حالات، بند کمروں کے پیچھے کی خاموشی کو نظر انداز نہ کریں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اندھے اعتماد کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں؟